سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آج ولی کامل حضرت سائیں فخر الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اس عرس پاک کی تقریب سعید کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ خوش نصیب ہیں آپ حضرات جو حاضر ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ حضرات کہ جو یہ عرس پاک حضرت کا کروا رہے ہیں۔ صبح سے آپ نے علماء کرام کے بیانات سماعت کیے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کا جمع غفیر ہے، اسی لیے میں نے فرض کفایہ پر عمل کرتے ہوئے مولانا قمر الزمان صاحب قبلہ کا نام لے لیا اور باقی تمام علماء اکرام کو مقتدر اور مستند کے لفظ سے یاد کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو بڑھا لیا ہے۔ کسی کی دل شکنی ہوئی تو معاف فرمائیں گے، ورنہ اگر میں نام لینا شروع کر دوں ابھی علماء کے تو یہاں پہ اتنے علماء ہیں کہ آدھا گھنٹہ اسی میں بیت جائے گا۔ پھر سب کے نام میرے ذہن میں بھی نہیں تو کسی ایک کا چھوٹ گیا تو پھر بھی مسئلہ بڑا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کیونکہ محفل ایک روحانی شخصیت کی ہے۔ آپ سبحان اللہ اور بے شک اور الحمدللہ یہ بولتے رہے، اور تھوڑی سی پیٹھ جو لگائے ہوئے بزرگ، کسی کی مجبوری ہو الگ بات، جس کی مجبوری نہیں وہ سیدھا ہو کر بیٹھے بالکل مکمل۔ اور یہ کھڑکیوں کے جو یہ ہے نا، اس کو جالی کے علاوہ دوسری کو اس کو کھول دیں آپ حضرات، شیشہ کھول دیں اور بیدار رہیں گے، کیونکہ مجمع اتنا کثیر تو ہے نہیں کہ گفتگو اس انداز سے کی جائے، لیکن چلو اللہ کا لاکھ شکر ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ اتنا میں اور اضافہ کر کے بولوں کہ سائیں صاحب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ کب بولو گے سبحان اللہ؟ انسان سر 5 kg کا ہلا، اس میں مزہ نہیں، زبان چھوٹی سی ہے، اس کو ہلا کے بولو سبحان اللہ تو مزہ آ جائے۔ کیونکہ ولیوں سے جڑنا یہ کمال کی بات ہے۔ آپ کا ایک جملہ آتا ہوگا، اس پر میرے 2-4 منٹ اور لگ جائیں گے۔ پڑھا لکھا ہونا یہ اپنی جگہ کمال ہے،
لیکن پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ کے ساتھ جڑا رہنا، ان کا جو نقش قدم ہے، طریقہ کار ہے، اس پر چلتے رہنا، یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا۔ اور پیار سے سبحان اللہ بولیں۔ میں نے پہلے بول دیا کہ مجمع کم ہے، اگر بولے گا تو میں کچھ بول لوں گا، اگر بولے گا نہیں تو پھر میں بھی تھوڑی دیر منہ کھولوں گا، اور گاڑی ہے یہ چلائی جو وہ تو پہنچانا ہے آپ نے، نہیں سمجھ نہیں، تھوڑا ساتھ دیں، بولیں آپ تھوڑا۔ اور سبحان اللہ، مولانا صاحب، مفتی صاحب اور اتنے علماء موجود ہیں، سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی آخری حدیث پاک ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، اسی طریقے سے انسان ان کو بول سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، لیکن میزان پر وہ اتنے بھاری ہیں کہ بخشوا کر جنت لے کر چلے جائیں گے۔ کلمہ تو کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہہ دو، سبحان اللہ۔ تو پہلا کلمہ اس میں سبحان اللہ ہے، پھر و بحمدہ، پھر سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ دو بار آیا ہے وہاں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ جب حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، کوئی حدیث قدسی ہے یہ، کہ جب میرا بندہ محبت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، زمین و آسمان کے درمیان جتنی اشیاء ہیں میں ان سب کے برابر اس کے نامہ اعمال میں ثواب تحریر کروا دیتا ہوں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ کیا کرنا آپ کو، وہ آپ خود دیکھیں، لیکن حضرت باہو فرما رہے ہیں، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، تے کی کرنا علم پڑھ کے تے تصویر فٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت باجی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ حضرات اپنی جگہ تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ محفل میں اور روحانیت آ گئی۔ باجی صاحب کا آپ دیدار بھی کریں، اور ولی کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور اولیاء اللہ کی لڑی سے باجی صاحب ان کا دیدار بھی کرتے رہیں، اور ادھر زبان کو حرکت دے کر سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر یہ بھی بولتے رہیں۔ توجہ ہے؟ بولوں بات بڑھاؤں؟ پھر آپ میری طرف دیں نا، بیچ میں باتیں نہ کریں۔ علم پڑھیا، باجی صاحب کی بلا، ایک جماعت وہ ہے جس کو اپنے علم پر گھمنڈ ہے، اور پھر اس کی نظر میں نہ اولیاء، نہ غوث، نہ کتب، معاذ اللہ، نہ انبیاء کا احترام، اور ایسے لوگوں کا کوئی عمل بھی قبول ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے سورہ فاتح کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں آپ سے چند باتیں کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس حضرت باہو رحمت اللہ علیہ کے کلام سے محفل کو تھوڑی روحانیت کی طرف لایا جائے اور آپ کی نیند ختم کی جائے، تھوڑا دماغ آپ کا کھلے اور پھر بات کی جائے۔ فرماتے علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، تے کی کرنا وہ علم پڑھ کے سبحان اللہ، تسبیح فٹی تے دل نہ فڑیا، تے کی کرنا وہ تسبیح پڑھ کے تے چلے کٹے تے کچھ بھی نہ کھٹیا، کی
वड़ के जाग बिना दूध जम देना पाहू, जाग बिना दूध जम देना पाहू, ते पावे लाल होवन कड़ कड़ के। असल मकसद ये है, यहाँ एक जाग है। पहले आजकल भी अल्लाह का करम है, यहाँ देहातों में अभी भी करम है कि लोग लस्सी बनाते हैं तो चटली उसमें जाग लगती है ना। जाग हो तो आप अच्छा दूध डालो उसमें और वो अपने वक्त के अंदर जो उसका मुतय्यन वक्त है उसके अंदर वो दही बन जाएगा। हैं? जाग लगी, आप उसको जाग लगाने की फिर और जरूरत नहीं पड़ती। तो जाग बिना दूध जमदे ना बाहू, पावे लाल होवन कड़ कड़ के। इसी तरीके से अल्लाह वालों के बगैर अल्लाह को बंदा नहीं पा सकता, चाहे सजदा रगड़ता रगड़ता धब्बा भी बना दे। बहुत खूब है, बहुत खूब, मैं गलत कर रहा हूँ? बहुत खूब, बहुत खूब। मैं अपनी इस बात को मजबूत करने के लिए मुजद्दिद का सहारा ले लूं। आला हजरत कह दो सुभान अल्लाह। अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली कि जो अपनी तकरीर में अपने बयान में उनकी बोली को शामिल न करे वो तकरीर कामिल नहीं होती। आला हजरत फरमाते हैं अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा